محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. بہت خوبصورت انداز میں اپنا موقف پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے. بہت شاندار انداز میں کام کر رہے ہیں. بلا تاخیر اور تفصیلی خطاب کے لیے بلے بلے نیند آ گئی میں آپ کو نیند آئی ہے؟ جن نے ستے ستے ہاتھ اٹھاؤ. اب ایکھو ماشاء جو جاگ رہے ہیں بھائی جو سب کیسے پتہ چلے گا؟ سناؤ جی. میں نہیں نعرہ لوایا. اے نہیں چلیا اے دے بیویاں دے ٹائم شروع ہوئے نے تے کہو نعرہ تکبیر. ایک دم سے کھڑے ہوئے یار, کچھ نہیں ہوتا. میں ساری شام دن کل پرسوں تک آگے کھڑا ہوں. نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ حافظ عمر صدیق صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلى آلہ وأصحابہ والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. محمدی صاحب, یہ جو میرے سامنے لائٹ چل رہی نا, اس کو اگر بند کر دیں تو عنایت ہے آپ کی. یہ آنکھیں لیے جا رہی ہے, مومنین کی زیارت نہیں ہو رہی. جزاک اللہ خیر. پیارے بھائی اور جوان, آپ بھی نیچے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے؟ شاباش. سامعین محترم, عیوب و نقائص سے منزہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے, اور درود و سلام امام النبیین سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات, رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا نزول الی السماء الدنیا حق. جماعت کی طرف سے جو مجھے مضمون دیا گیا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. سب سے پہلی بات, منصب نبوت و رسالت سے کیا مراد, اور نبی رسول کس کو کہتے ہیں. حضرات, ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں سے کلام نہیں کرتا. اپنے کلام اور وحی کے لیے
انسانوں میں سے پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، انسانوں میں نبیوں رسولوں کا انتخاب اللہ کرتا ہے، اور اسی طرح تمام فرشتوں سے بھی اللہ کلام نہیں کرتا، بلکہ فرشتوں میں بھی نبیوں رسولوں کا انتخاب کون کرتا ہے؟ بولیے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا۔ پھر فرشتوں کو اتارتا ہے اپنے نبیوں پر، اور پھر نبیوں سے کلام کرتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور حدیث میں ان اللہ تعالی نظر الى قلوب العباد فاختار خیر القلوب برسالته وابتعثا۔ اللہ نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا، اور جو تمام انسانوں میں سے سب سے پاکیزہ دل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اپنی رسالت کے ساتھ مشرف کر کے جہانوں کے لیے نبی و رسول بنا دیا ہے۔ نبی کا معنی اللہ کی خبریں دینے والا، اور رسول کا معنی اللہ کا پیغمبر کہ رب کے پیغام لیتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور لوگوں، یہ نبی جب بھی بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ ان کی قوت گویائی اور رشد و ہدایت اور پھر ابلاغ کا امر جو ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر کوئی نبی اپنی مرضی سے اللہ پر ایک بات بھی کہہ دے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے نبیوں خبردار ہو جاؤ، اگر کسی نبی نے اپنی مرضی سے کوئی بات مجھ پر کہہ دی، میں شارک سے پکڑ کر گردن کو تن سے اکھیڑ کے رکھ دوں گا۔ حضرات، نبیوں کا انتخاب اللہ کرتا ہے، نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اور اگر کوئی بولے اللہ فرماتے ہیں میں شارک جو ہے وہ گردن تن یہ وجود سے جدا کر دوں گا۔ اب میں اس کی دو مثالیں دینے لگا ہوں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کائنات میں نبی علیہ السلام سے بڑھ کر نہ کوئی عقل مند ہے اور نہ اللہ کے بعد علم والا ہے۔ کیوں بھائی؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین، حضرات یہ بات یاد رکھو، سیرت النبی کو اپنایا جاتا ہے، سیرت کو منایا نہیں جاتا۔ یہ منانے کا جو ڈھونگ ہے یہ اپنانے میں رکاوٹ ہے کہ سیلیبریٹ کر لیا، تہوار منا لیا، جشن کا اہتمام کر لیا، حق ادا ہوا۔ جب سے انسان مکلف ہو تب سے لے کر موت تک
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کامل تابعداری نہیں کرے گا تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب نوٹ کرو اہل حدیث کے عقیدے کو کہ ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں اور اللہ کی صفات کا بھی کوئی شریک، اور بول دے نہیں یاسین بلوچ دا نام سنیا رے کہ نہیں سنیا؟ وہ آندہ ہے جے تساں بات اچھی سبحان اللہ نہ کیا تھے میں توڑا بتھاڑ سے ایک چھڑنا ہے تو میں سبحان اللہ والا مولوی بھی نہیں نہ نعرے والا وہاں، لیکن بیداری کے ساتھ میری باتوں کو سمجھنا ہے اور جواب دینا ہے ہاں نام ہے۔ ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات کا کوئی شریک، اور وہاں ہمارا یہ ایمان محکم ہے کہ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا کوئی شریک ہے نہ آپ کے اوصاف کا کوئی شریک ہے۔ اور میں یہ بات کہنے میں مجبور ہوں کہ اسلام آباد کے دھرنے میں کسی کہنے والے نے کہا کہ جس نے اللہ کے نبی کی زیارت کرنی ہو وہ خادم حسین رضوی کے چہرے کو دیکھ لے، اور ظالم سن میرا عقیدہ ہے سارے نبیوں کا حسن و جمال بھی آمینہ کے لال کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا یقین و ایمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصف حسن دنیا کا یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ کتنا؟ نصف حسن کس کو دیا؟ یوسف علیہ السلام کو، اور جو نصف ہے وہ باقی دنیا میں بانٹ دیا۔ آج کل لڑکے بھی بڑی کریمیں لگاتے ہیں گورے ہونے کے لیے، وہ پرانا دور تھا جب عورتیں میک اپ کرتی ہیں، آج کل عورتیں کم کرتی ہیں اور جو لڑکے ہیں نا یہ مرد یہ زیادہ کرتے ہیں۔ اب بات کو سمجھ لیں، جن کا رنگ گندمی ہے نا ان کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث معراج ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا میری ملاقات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں ان کا جو چہرہ ہے سرخ و سفید چہرہ، بڑا خوبصورت سرخ و سفید چہرہ، اور پھر میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ گندمی رنگ تھا، گندمی رنگ تھا۔ حضرات عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے ساملے کو اپنے محبوب کے طور پر عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، لیکن ہمارا یہ یقین و ایمان ہے کہ پوری دنیا کا حسن و جمال بشمول انبیاء اور رسل کے مصطفیٰ کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب آئیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہودی آ گئے اور انہوں نے 3 سوال پیش کیے۔ کتنے سوال؟ 3۔ پہلا سوال، جنت میں جنتیوں کی مہمانی کیا ہوگی؟ دوسرا سوال، یونس بن متیٰ کون ہے؟ تیسرا سوال، لڑکے اور لڑکی کی اولاد کی جو شکل ہے ماں باپ سے یا ماں سے کیوں ملتی ہے؟ اب جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس روزانہ آتے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اور انٹرنیٹ کو استعمال کرنے والے جانتے ہیں کہ جو فائبر آپٹیکل ہے، ڈیٹا ٹرانسفر جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ روشنی کے ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کی سپیڈ ہے وہ روشنی کی ہے۔ 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوتے ہیں اور 1 سیکنڈ کے اندر 10 سائیکل ہوتے ہیں، اور سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام رسول امین
اور نوٹ کرو ان کی سپیڈ کتنی ہے، 1 سیکنڈ کے 10 سائیکل، ان سائیکلوں کے اندر زمین سے آسمان پر اور آسمان سے زمین پر، اتنی قوی تیز رفتار سپیڈ ہے ان کی۔ اب نبی علیہ السلام نے جب ان کے سوال سنے، جبرائیل روزانہ آتے تھے، آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں گا۔ کب بتا دوں گا؟ اور بول دے نہیں، ستے ہو کے جاگ دے ہو پہ کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو، پنجا چ پتر وے کنی باز آئی۔ ایویں مشہور بریلوی پہنچے نے تھے تو بھابی بھی پہنچے بیٹھے ہیں۔ اچھا جی، اچھا جی، اب بات کو سمجھ لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا۔ کیا کہا؟ کل بتا دوں گا۔ آپ کی رسالت کی صداقت کے لیے سب سے بین دلیل، فرمایا کل بتاؤں گا۔ کل آ گئی، جبریل نہیں آئے، جبریل یہودی آ گئے۔ ہاں جی، سوالان دے جواب۔ فرمایا کل بتا دوں گا۔ کل پھر آ گئی، جبریل نہیں آئے، یہودی پھر آ گئے۔ سوالوں کے جواب، مذاق اڑاتے مصطفیٰ کا اور علم غیب کے قصیدے پڑھنے والوں، میرا مصطفیٰ سب سے بڑھ کر عقل والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ 18 دن وہی بند رہی ہے۔ کتنے دن؟ جبریل 18 دن آئے، انہاں تے بابیاں دی اکھاں دے سامنے لوح محفوظ کر دیتے ہیں۔ 18 دن تک مصطفیٰ عقل والے بھی اور علم والے بھی۔ لیکن قربان جاؤں، یہ رسالت ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ 18 دن تک آپ نے اپنے علم و بصیرت اور عقل و شعور کی بنیاد پر سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ 18 دن کے بعد رب کا پیغام آیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء اور رسول جو ہے وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے۔ اب دوسرا اشارہ، واقعہ لمبا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا چاہتا، ایک عورت جس کا نام خولہ ہے، نبی علیہ السلام کا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب یہ خولہ دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہتی ہے میرے خامد نے مجھے ماں کہہ دیا اور کہا میرے گھر سے نکل جا۔ تو یا رسول اللہ میرے مسئلے کا کیا حل ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ فرمایا لا اجد لک فی کتاب اللہ، بی بی تیرے سوال کا جواب مجھ محمد رسول اللہ کے پاس نہیں۔ اب یہ دو اشارے ہیں۔ اب آئیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے جو پکیزہ شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نبی رسول کے طور پر مبعوث کیا ہے۔ اب جب مبعوث کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے؟ اور بول دے نہیں ہوئے، اے ماں دی شان سن سن کے نا تواڈے گوڈے گڈے گل گئے نے بالکل۔ تانوں ادو ہوش آؤندی ہے جدوں مولوی تواڈیاں جیباں خالی کرا کے ٹر جاندے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ باب تفعیل ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں، اشارہ کرتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جن کی تعریف ہو ماضی میں بھی، کہاں؟ اور بول دے نہیں، حال میں بھی، ماضی میں بھی اور حال میں بھی اور آنے والے دور میں بھی۔ حضرات اللہ کا قرآن کہتا ہے
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرے پیغمبر کی تعریف کرنے والا رب بھی ہے، رب کے فرشتے بھی ہیں، اور صرف رب اور رب کے فرشتے نہیں ہیں بلکہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور لوگوں سنو میرے نبی کی تعریف رب اور رب کے فرشتے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جنات بھی کرنے والے ہیں میرے پیغمبر کی تعریف۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا اور لوگوں اعلان نبوت کرنے سے پہلے مکے کا وہ پتھر آج بھی مجھے یاد ہے، میں جب بھی اس کے قریب سے گزرتا تھا مجھے اللہ کا رسول کہہ کے سلام کیا کرتا تھا۔ میں نے اشارہ کرنا ہے اور بات کو آگے لے کر جانا ہے۔ حضرات یہ کون ہے؟ یہ مکے کا در یتیم ہے، لینے والی کون ہے؟ حلیمہ ہے، سواری کمزور ہے، بعد میں آئی ہے۔ ان کو قبول کیوں نہیں کیا؟ سر پر باپ نہیں ہے، شگن نہیں، چاہ نہیں پورے ہوں گے۔ اب کئی اسباب ہے، مصطفیٰ کو اس نے گودی میں لیا ہے۔ اب وہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ میں اپنے بیٹے کو پلا سکوں، وہ سیر ہو کر نہیں پیتا تھا۔ جانوروں کے تھنوں میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ ہم گھر کا گزارا کر سکیں، اور جانوروں کے کھانے کے لیے چارہ نہیں تھا۔ سواری کی لاغری اور کمزوری کی وجہ سے لیٹ ہونے والی حلیمہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کو میں نے گودی لیا اللہ نے میری چھاتیوں میں بھی دودھ کر دیا، اور جو سواری چلنے سے لاغر اور عاجز تھی سب کو کاٹتی ہوئی سب سے پہلے میرے علاقے میں پہنچ گئی، اور پھر گھر میں اللہ نے اتنی خیر و برکت کر دی، دودھ ہی دودھ، قوم کے جانور بھوکے رہتے تھے، آمینہ کے لال کی برکت سے سیدہ حلیمہ کے جانور سیروں کر کے آتے تھے۔ حضرات یہیں پر بس نہیں ہے، بخاری میں امام بخاری شعر لے کر آئے ابو طالب کے، کس کے؟ ابو طالب کے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، شام میں اس بچے کو ساتھ لے کر گئے نبی علیہ السلام۔ ابو طالب کہتا ہے تو ایسا حسین و جمیل ہے، تیرے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آسمان کے بادل بھی امڑ آتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گجرانوالہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پر عیسائی بڑی تعداد میں رہتے ہیں اور ان سے مذاکرہ ہوتا رہتا ہے۔ مجھے ایک عیسائی پادری کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نبی سے افضل ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ میں نے کہا جزوی فضیلت کے قائل ہے یا علی الاطلاق کلی فضیلت کے؟ جزوی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہتا نہیں جی کلی فضیلت ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے ہمارے نبی نے جن کو ہم خداوند کا درجہ دیتے ہیں، خداوند خدا جیسا، خدا جیسا، خداوند کا معنی یہ ہے، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے، آپ کے نبی نے تو مردوں کو زندہ نہیں کیا۔ میں نے کہا پادری بس یہی بات ہے، اور مردوں کو زندہ کرنا اگر اس اعتبار سے عیسیٰ کی فضیلت ہے تو پھر موسیٰ انہاں صرف گاں دا گوشت ہی لایا سی تے مردہ زندہ ہو گیا سی۔ گاں کے گوشت کے ساتھ کیا ہوا تھا بھائیو؟ مردہ زندہ ہو گیا تھا۔
لیکن میں نے کہا میرے پیغمبر نے ان چیزوں کو قوت گویائی دی ہے. کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے آمینہ کے لال خطبہ دیتے تھے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ممبر نہ بنوا دے. فرمایا بنوا دو. آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. حدیث کے اندر ہے ہن الجزو کہنین السبی. مسجد نبوی کے اندر کھجور کا تنا مصطفیٰ کی جدائی میں اس طرح رویا جس طرح دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی جدائی میں روتا. اٹھائیے سنیں ابی داؤد کو. بپھرا ہوا اونٹ. صحابہ ڈر گئے. اس نے اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دی اور بلبلانا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اس کا مالک کدھر ہے؟ یہ اللہ کے نبی سے شکایت کر رہا ہے. اور ظالموں، ڈھول بجانے والوں، کنجر نچانے والوں، بتاؤ. وہ مصطفیٰ کی ازبا اونٹنی. اللہ کے نبی چلے گئے. صحابہ کہتے ہیں جو اونٹنی آپ کے جدائی میں کتنے دن روتی رہی، اس کے آنسو ہی نہیں تھمتے تھے، روتی تھی. نبی علیہ السلام کی رسالت کو زمین بھی جانتی ہے، آسمان بھی جانتا ہے. اور صرف زمین و آسمان نہیں، مشرکین مکہ آ گئے. پہلے مشورہ کیا ایسا اس سے مطالبہ کرو پورا نہ کر سکے. مطالبہ کیا کیا؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. اچھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نظروں کا دھوکہ تھا. جیسے قرآن مجید میں ہے سحروا اعین الناس، جیسے قرآن میں ہے وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. اٹھائیے صحیح بخاری کو. جب آمنہ کے لال نے اپنی انگلی کو اٹھایا، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے چاند کا ٹکڑا ہیرا پہاڑی کے ایک طرف تھا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف تھا. اور آپ کو ایک ضمناً بات بتاتا ہوں، آج کی مجلس کا ایک تحفہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 1888 والے اہل حدیث ہیں، انگریزوں کے دور والے. پہلے ان کی مسجد نہیں تھی، مدرسہ نہیں تھا. میں نے کہا بیٹا جس کو تو امام اعظم کہتا ہے، جب وہ نہیں تھا تب بھی ہم تھے. اور جاؤ آج عمر صدیق جو بات تمہیں سنانے لگا ہے، اگر اس بات کے اندر کوئی فیبریکیٹڈ بناوٹی ذرہ بھی شامل ہو، میں ممبر پر موت تک ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان بر صغیر پاک و ہند کا جو یہ علاقہ ہے، سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ کس شہر میں بنی؟ اور پتا دے کہ کوئی نہ علماء نہیں بولیں گے. نہیں جی، پتر استنبول ساڑھے علاقے دا حصہ ہی کوئی نہیں. ہاں جی کوئی بتائے. نہیں بھائی، نہ کراچی، نہ سندھ، نہ ملیر کوٹلا، نہ استنبول. لندن جڑا ہوئے برے صغیر پاک و ہند یہ بھی پہنچے ہیں ماشاءاللہ. یہ پہلا کتب سی ابدال ہے، ایڈے ویلے ہو. سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ کیرلا کے علاقے میں، جس کو کیرالا کہتے ہیں، کیرلا کے علاقے میں. جب موزہ شق قمر ہوا، کیرلا کے علاقہ کا راجہ جو بدھوں کا پجاری تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جا دیکھ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا. کیرلا کے علاقے کی بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ کیرلا کے علاقے کی. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کیرلا کے جو مسلمان ہیں وہاں پڑھے لکھے لوگوں کی جو تعداد ہے 99.99% ہے. اور مادری زبان کے طور پر انگلش زبان بولی جاتی ہے. مادری زبان کے طور پر کیا بولا جاتا ہے؟ انگلش زبان. مسلمان مادری زبان کے طور پر انگلش زبان بولتے ہیں. تو زبان ایڈی سخت ہے تو ہی سنو تو تانوں انجی لگے جو کوئی بندہ ڈبے چ وٹے پا کے کھڑکمدا پہ. بڑی عجیب سی زبان ہے کیرلا زبان.
اب جب بچہ اس کو پتا چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوئے اور وہ پھر مسلمان ہوا اور پھر اس نے آ کر یہاں پر مسجد بنائی، اور اس دور سے لے کر آج تک وہ مسجد جو ہے وہ اہل حدیث کے پاس ہے۔ اللہ او چھڑو یہ جی میں پیکج مکیا نا، عاشق دا پیکج مک جائے نا، ہاں تیری خیر۔ او میں یہ لگتا ہے بٹ صاحب نے جی گل یہ ٹون ہی بٹان لی بھائی نے ویکھو، میں یقین جانو آواز تو ہی پہچان لے بھئی آواز ہی بٹان لی آندے نے بٹ نہیں جی دے ٹیڑتے وٹ نہیں، وٹ دا حق تے داد کیتا ہے نا، وٹ چو آواز کڈی۔ اب بات کو توجہ سے سمجھ لیں بھائی، جدو تساں اپنی مینوں مرضی نہ لائے نا، ہن میں بھی اپنی مرضی نہ چھڑنا نے، گل سدھی صاف ہے۔ کدھر نے باجوہ صاحب تھی نا، اوہ یہ بھی بڑے وڈے سارے کتب نے ماشاءاللہ، میں ہن اپنی مرضی نہ چھڑنا نے۔ اچھا بھائی گل ہن سمجھ لو، نبی علیہ السلام کی نبوت کو انفس اور آفاق، زمین بھی جانتی ہے، آسمان بھی جانتے۔ اب آئیے گفتگو کا دوسرا حصہ جہاں پر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اور بھائی یہ ایک چھوٹی حدیث نہیں ہو، یہ بھی گھنٹہ لگ جانے، یہ بھی گھنٹہ لگ جانے۔ راسک صاحب نہ بیٹھے ہوں دے، خیر آج میں اللہ خیر رکھے، یہ پیسنجر ایکسپریس سٹوری رکھنی سی، اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ آج کا یہ جلسہ جو ہے عظیم الشان، فقید المثال، زبردست، پابندیاں بڑیاں نے، مینوں آندے تو صوفیاں لی تقریر کرنی تے جنہیں کل ڈز سنیو شیخ پورے آ جائے، کھل کھلا کے گلاں ہوتے ہی ہون گی ہے، یہ تھے بھائی پڑی پابندی، اے دو منکر نکیر بیٹھے ہیں، ایک سجی ایک کھبے، چیمہ ٹور گیا کہیں تھے ہی ہے، ٹور گیا بچارہ، وہ بھی جڑی بے گئے نہیں دی پرچے پہلا بائی ہوئے نے، جتریاں بھی ہو جائے گا تو کہر سل ہے، کوئی نہیں تیری خیر ہوئے۔ جے کوئی مولوی ہوندہ نا، اور انہیں کہنا سی میری تو ڈبل دیاری شروع ہو گئی ہے، یہ سنگل چی کم ڈبل اللہ لئیوں دے دے۔ اچھا جی ٹھیک ہے حضرات، اب آئیے صلح حدیبیہ ہو گئی 7 ہجری کے اندر، کب ہوئی؟ اور بولو کب ہوئی؟ 7 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ۔ نبی علیہ السلام نے دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھا، اور سیرت النبی کے جلسے کروانے والے بھی مسلمان، بیان کرنے والے بھی مسلمان، اور سننے والے بھی مسلمان، مصطفیٰ کی عظمت پہ قربان جائیں۔ اللہ نے کیسی سیرت النبی کانفرنس کروائی ہے، بیان کرنے والے بھی کافر ہیں، بولنے والا بھی کافر ہے، بلانے والا بھی کافر ہے، اور سارے سننے والے بھی کافر ہیں۔ اور سیرت النبی کا جلسہ، خط لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم الروم، اسلم تسلم یوتیک اللہ اجرک مرتین، السلام علی من اتبع الہدى، اسلم تسلم یوتیک اللہ اجرک مرتین، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ بادشاہ نے جب مصطفیٰ کریم کے خط کو سنا اور پکڑا، اللہ جانتا ہے وہ اندر سے لرز گیا۔ اس نے اپنے خاص سواریوں سے کہا،
جاؤ پتہ کرو ہماری ریاست روم کے اندر کوئی عرب کا باشندہ، اب میرے رب کی قدرت کو دیکھو، اللہ نے فرعون کا جو قاتل ہے موسیٰ اسی کے گھر میں پالا ہے، اور یہاں اللہ خالق و مالک نے کس کو بھیجا؟ ادھر سے چٹھی گئی، ادھر سے اللہ نے سخت ترین دشمن ابو سفیان کو بھیج دیا۔ اور یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، دشمن ہوتے ہیں دو طرح کے، مخالف دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے آپ کی شکل ان کو پسند نہیں، باتیں پسند نہیں، آتے پسند نہیں، اطوار پسند نہیں، لیکن وہ گھڑتل نہیں ہے، بکواسی نہیں ہے، یاوہ گوئی نہیں کرتے۔ اگر ان سے صلح ہو بہترین دوست ثابت ہوتے ہیں۔ اور دشمنوں کی دوسری قسم جو یاوہ گوئی کرنے والے ہو، گندی گالیاں دینے والے ہو، آپ کی ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو تہمتیں بنانے والے ہو۔ ابو سفیان مخالف تھا، گستاخ نہیں تھا، اور ابو جہل جو ہے وہ دشمن بھی تھا، گستاخ بھی تھا۔ اب یہ مخالف کیسا تھا؟ بدر بھی اس نے کروائی، احد بھی اس نے کروائی، اور خندق بھی اس نے کروائی، 3 جنگیں کروائی ہیں، بڑی تگڑی ڈاڈی۔ اب بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، بادشاہ نے کہا کوئی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان کہتا جی میں رشتہ دار ہوں۔ اس نے کہا آگے آ جا، آگے چلا گیا۔ اس نے کہا میں نے سوال کرنے ہیں، سچ سچ جواب دینا ہے؟ جی سچ سچ جواب دوں گا۔ اب ابو سفیان دشمن ہے، کیا فرماتے ہیں؟ لولا الحیاء لکذبت، اگر میں بے حیا ہوتا تو جھوٹ بولتا، میں نے اللہ کے نبی پر جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے 10 سوال کیے۔ کتنے سوال؟ اور بولو کتنے؟ کر دوں بس؟ سنا دوں 10؟ پھر سنتے جاؤ۔ پہلا سوال، کیف فیکم نسبہ، کیف فیکم، کیف فیکم اجدوں خطیب بہتا مرزے دا نام لین لگ پہ دینا، منو بڑی آواز آ رہی ہوندی۔ اللہ نے زبانیں بنائی ہیں اللہ اس کے رسول کی تعریف کے لیے، بار بار انہاں پلیتان دے نام لین دی لوڑ کا دی۔ بات کو سمجھو حضرات، نبی علیہ السلام نے کہا اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو، اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو، بنو کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے ہاشم کو، اور ہاشم کی اولاد سے مجھ محمد رسول اللہ کو پسند کیا ہے۔ اس نے کہا جی نسب کیسا ہے؟ اب نسب سنو میرے مصطفیٰ کی زبان سے۔ احد کی جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سردی لگ دی پئی ہے؟ اچھا پھر اونچی بولو، ہوئی۔ اب جو فتح ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ جب فتح شکست میں تبدیل ہوئی تو کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام اتنے زخمی ہو گئے، جنگی خود ٹوٹ گیا، سر مبارک پھٹ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بوریا جو ٹاٹ پڑسن ہے اس کو جلا کر اس کی خاک کو آپ کے زخموں میں ڈال کر خون روکا۔ رخسار مبارک پھٹ گیا، اندر سے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور آسمان کی آنکھ نے ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا، تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور انصاری ابر کر تیر اپنے سینے پر کھا رہے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اب خون تھا نبی علیہ السلام کا، نبی علیہ السلام کا۔ میں نے دیکھا ایک باپ کے سر سے خون نکل رہا تھا، دور ہٹے بیٹے نے جب دیکھا کہ باپ کے سر سے خون نکل رہا ہے، اس نے دھاڑنا، چیخنا، گالیاں دینا شروع کر دی۔ میں یوں، وہ اتفاق کیا اس کو چوٹ لگ گئی دروازہ لگنے سے، اور کسی کے بارے میں اس نے یہ سمجھا کہ شاید کسی نے میرے ابا کو زخمی کر دیا۔ اب یہ باپ بیٹے کی محبت ہے۔ اور نبی علیہ السلام جب آپ کا بہتا خون دیکھا نا ایک صحابی نے، تو صحابی کی اندر یا رسول اللہ پاجنا چلیے، ذرا بات سمجھنا، ہم یہاں پر بھاگ نہ جائیں، جان بچانی ہے۔ جدو ایکشن پلان سی نا، تو انہوں پتہ ہے میں نے کئی جلسیاں تے نہیں سن ساتھ دے،
کیوں نہیں سنساد دے؟ اللہ تو بھی گواہ ہے اور تاریخ بھی گواہ ہے، فوجیوں کے بوٹوں کے ڈر سے بڑے بڑے مولوی قبر کا کھٹکا بیان کرتے تھے۔ عمر صدیق نے کب بھی تیری توحید کو بلند کیا، پیغمبر کی رسالت اور عظمت کو بلند کیا۔ قانونی کو پرواہ کو سدے پاوے نہ سدے، انہیں کہا نس نہ چلیے۔ ایمان تے تو انہیں پتہ ہے صحابہ دے بھی وعدے کر دے سن، ایمان کم بھی ہوتے ہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے نا اپنی تلوار باہر نکال لی اور کیا کہا؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اتواں نے نس چلیے، میرے تے وڈے کدی میدان چھڑ کے نہیں نسے، میں اللہ دا نبی رسول ہو کے میں نس سکنا ہوں۔ یہ ایسا نسب ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو باقی باتیں پھر ہوں گی، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ دیکھیں دیگر خطبہ کا بھی حق ہے، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے سال یہیں سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا، یہ بڑی لمبی حدیث ہے پتر، 1 گھنٹے تو بھی کام ہوتا ہو جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔